کیا آپ نے کبھی ایسی اونٹنی کے بارے میں سنا ہے جو پہاڑ کے اندر سے نکلی ہو؟ ایک ایسا معجزہ جسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود لوگوں نے جھٹلا دیا، اور پھر ان پر ایسا عذاب آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ ہے حضرت صالح اور قوم سمود کی سچی اور عبرتناک کہانی۔ قدیم زمانے میں ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بڑے ماہر کاریگر تھے اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار محلات بنایا کرتے تھے۔ ان کے شہر خوبصورت، مضبوط اور حیران کن تھے، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ ایک بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نیک اور سچے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام حضرت صالح تھا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے۔ ان بے جان بتوں کو چھوڑ دو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لیکن قوم سمود نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تمہاری بات پر یقین کریں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی حضرت صالح سے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک حیران انگیز معجزہ۔ قوم نے ایک عجیب شرط رکھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اس سامنے والے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالو۔ یہ شرط ناممکن تھی، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اچانک سب لوگوں کے سامنے وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بڑی خوبصورت اور زندہ اونٹنی باہر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے۔ پورا ایک دن یہ پانی پیے گی اور پورے ایک دن پھر تم ساری قوم پیو گی، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے لیے ایک دن ہے، ایک دن پورا اس اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمہارے لیے۔ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر سخت عذاب آئے گا۔ چند لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے تکبر کیا۔ وہ اونٹنی کو ایک بوجھ سمجھنے لگے، کیونکہ جب اونٹنی پانی پیتی تھی تو پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا اور وہ ایک دن تک پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی، وہ اونٹنی وہ پورا کنویں کا پانی پی جایا کرتی تھی۔ تو وقت گزرتا گیا اور ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی۔ آخر کار قوم کے چند سرکش لوگوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہ ہم اس اونٹنی کو مار ڈالیں اور اس قصے کو ختم کر دیں۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا، کیونکہ وہ اونٹنی اللہ کا معجزہ تھی۔ ایک دن انہوں نے مل کر اس معصوم اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو ان کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری وارننگ دی، تم نے اللہ کی نشانی کو مار ڈالا ہے، اب تم صرف 3 دن اپنی زندگی کا مزہ لے لو، اس کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا۔ قوم نے پھر بھی مذاق اڑایا آپ کا اور کہا، لاؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، پہلا دن آیا تو لوگوں کے چہرے زرد پیلے ہو گئے، دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب وہ ڈر گئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ چوتھے دن اچانک ایک زبردست چیخ، آسمانی آواز آئی، زمین زور سے ہلی اور ایک خوفناک زلزلہ آیا۔
چند لمحوں میں پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کے مضبوط گھر، پہاڑوں کے محلات سب بیکار ہو گئے، وہ سب زمین پر مردہ پڑے تھے جیسے کبھی زندہ ہی نہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت بڑی سچائی سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ معجزہ دیکھ کر بھی انکار کرنا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تکبر اور ضد انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ آج بھی اگر انسان حق کو پہچان کر اسے قبول نہ کرے تو وہی انجام ہو سکتا ہے جو قوم سمود کا ہوا ہے۔